بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کیسے نصیب ہوگی، آج کا آخری پہلو جس پہ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہدایت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ ہدایت کے لیے 5 کام کر لیجئے، اپنی زندگی میں ان 5 کاموں کو جگہ دیجئے، آپ کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام، ایمان کو جگہ دیجئے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، حیا ہے اور اللہ رب العزت کی موجودگی اور اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہے ہیں میری حرکت و نقل کو، جس کا یہ ایمان و یقین ہو گیا، وہی ہدایت یافتہ شخص ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، قرآن پڑھیے۔ قرآن پڑھنے سے ہدایت آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہی اصل میں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جو آدمی قرآن کو اپنا معمول بنائے ہدایت اس کے نصیبے میں آ جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہدایت حاصل کرنے کا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، اچھے معاشرے کی طرف جانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھی محفل اور اچھی مجلس رکھنا، یہ ہدایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوا وہ واقعہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 مرڈر کیے اور پھر عبادت گزار آدمی کے پاس گیا، کہا میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا چل توبہ، اور 99 قاتل، اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے ہوئے۔ عالم کے پاس گیا اور عالم نے کہا کیوں نہیں، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، تو توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، کیا کہ جس بستی میں تم رہتے ہو برے لوگ ہیں، تم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کر بیٹھو گے، فلان نیک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، معاشرہ اچھا مل جائے گا، ہدایت پالو گے۔ یہ اس کو درس دیا اس نے۔ تیسرا راستہ ہدایت کا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ چوتھا راستہ کہ دعا مانگی جائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے اللہ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ ہو لیکن گمراہ وہ نہیں ہے الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دے دوں وہ گمراہ نہیں ہے۔ فاستہدونی اہدیکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اپنی والدہ جو کہ کافرہ تھیں ان کو دین کی تبلیغ کرتا، دین کی طرف بلاتا اور ان کو اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہتا، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف غلط زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ میں گھبرایا اور بھاگا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں لیکن وہ غلط زبان استعمال کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کمپٹیشن رکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے آسمانوں پہ پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں۔ ادھر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ادھر ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی اور جا کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اندر سے غسل کرنے کی آواز آ رہی تھی، پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے لگتا ہے ابو ہریرہ تم لیٹ ہو گئے، رسول اللہ کی دعا پہلے آسمانوں پہ پہنچ چکی تھی، تم لیٹ ہو گئے۔ اور جب والدہ غسل سے فارغ ہوئیں، دروازہ کھولا، زبان سے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو غلط زبان استعمال کرتی تھی رسول اللہ نے دعا کی، کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ تم لیٹ ہو گئے، رسول اللہ کی دعا پہلے آسمانوں پہ پہنچ چکی ہے۔ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی پھر اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ ہدایت کی دعا شعور اور بصیرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ پانچواں اور آخری ذریعہ ہدایت کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے، علم کے لیے جد و جہد کرے، اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے راستے میں
کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی، ہدایت